اسلامی تاریخ میں محمد بن قاسم کے ایک نوجوان کا ذکر یقیناً ہم سب بچپن سے سن کر اب تک جوان ہوئے کہ کیسے ایک 17 سال کے نوجوان نے اپنی مسلمان بہن کی مدد کی پکار پر آج کے موجودہ پاکستان کے سندھ کے پورے علاقہ پر، جہاں پر اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی، اسے فتح کر کے مسلم سلطنت کے اندر شامل کیا، اور اسی لیے انہیں آج بھی ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پر دوستو، حقیقت کچھ اور ہے، کیونکہ تاریخ کے نام پر آپ کو بہت کچھ فکشن پڑھایا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا ثبوت وہ تاریخی واقعات ہیں جو کہ اس پورے دعوے کو کور نہیں کر پاتے۔ محمد بن قاسم کا ایک ایسا سچ جو کہ شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی تصور کیا ہوگا کہ یہ مسلمان مجاہد یہاں کسی عورت کی پکار پر مدد کرنے نہیں بلکہ سید خاندان یعنی رسول اللہ کے اہل بیت کا پیچھا کرتے ہوئے اور اپنے سسر حجاج بن یوسف کے طائف کو بچانے کے لیے یہاں پر پہنچا تھا، جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر بنو امیہ کے دور کے بادشاہت کا ایک پالتو دہشت گرد تھا اور لاکھوں بے قصور اور معصوم لوگوں کا قاتل۔ یہ پورا معاملہ دراصل تھا کیا اور تاریخ کے نام پر آپ سے کیسے اور کیوں جھوٹ بولا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ جذباتی ہو کر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی رائے قائم کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم کوئی صحابی نہیں تھے، نہ کوئی پیغمبر تھے اور نہ ہی رسول اللہ کے خلیفہ جن کے کردار پر ہم تنقید نہ کر سکیں۔ تاریخ پر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر دلائل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتا ہے اور اس معاملے کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ جو کہ ہر مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے نے اپنی مرضی سے اور اپنی ایمانداری پر لکھی ہے۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہت کے دور کے اندر چند انعام و اکرام کے لالچ کے اندر بادشاہوں کی اپنی فیور کے اندر مرضی کی تاریخ لکھوانا ایک عام سی بات تھی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم تمام جیوگرافیکل اور لاجیکل دلائل کو سامنے رکھ کر ویڈیو کے آخر کے اندر ایک رزلٹ پر پہنچیں گے، اسی لیے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سلسلہ نسب دیکھیں اور سمجھیں کہ مسلمانوں کی خلافت کے بعد بادشاہت کیسے بنو امیہ کے اندر چلی گئی، جس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، لیکن یہاں پر صرف آپ کو ریفرنس دینا مقصد ہے، اس لیے اس ویڈیو کا کچھ پارٹ میں آپ کو یہاں پر پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تمام کہانی سیکوینس کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز مقدس، عمان، بحرین وغیرہ جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا حجاج بن یوسف کو، اور یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا۔ خاص طور پر یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یا اس دور کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، اور لنکا کے راجہ نے ان تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کے بیوی بچے ایک بحری جہاز میں سوار کر کے بصرہ عراق کی جانب روانہ کر دیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کرتے تھے اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دبیل کے مقام پر بندرگاہ پر پہنچ گئے، اور یہاں پر مید قوم کے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی تحفے بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا جھوٹا سا اور روکھا سا جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا اور نہ ہی یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور بارڈر ایریا پر موجود ہیں، سو میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے تم خود ہی کر لو۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو بھیجا ہزاروں فوجیوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر ان کے تحفے تحائف اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر کے ساتھ لائیں۔ یہ 711 کا ٹائم ہے۔ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی، اور اس کے بعد بودیل کی فوج کو، جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلا جائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک جوان تھا اور حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصہ دار تھا۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا مرکز تھا
जहां पर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ राजा दाहिर और इसका बेटा जय सिंह एक बड़ी फौज लेकर इसका इंतजार कर रहे थे। मगर इस जंग में राजा दाहिर को बुरी तरह से शिकस्त हो गई। अब मोहम्मद बिन कासिम बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुल्तान तक पहुंच गया। पूरा सिंध और इसके आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर फतह हो गया था और 714 के दरमियानी टाइम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से खबर मिली कि इसके ससुर हजाज बिन यूसुफ की अचानक से कैंसर से मौत हो गई। और यूं 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वापस ईरान आ गया ताकि इसके बाद दोबारा तैयारी करके वापस आकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके और तब तक फौज को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसे आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वलीद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुनकर हजाज बिन यूसुफ के हर एक गवर्नर, सिपा सलार और वलीद के हर एक सिपा सलार को, जो कि दुनिया के हर एक कोने में फौज लेकर इस्लाम की सरहदों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े बरे-आज़मों तक पहुंच गए थे, इन सब को बुलाकर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन नुसैर और इनके सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद को, जो कि अंदलुस तक पहुंच गया था, इन्हें बुलाकर कत्ल करवा दिया। मूसा बिन नुसैर को मदीना के अंदर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हजाज बिन यूसुफ के सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करके इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए और दूसरा लश्कर, जो कि समरकंदर बुखारा से होता हुआ कुतैबा सिपा सलार की क़यादत के अंदर काशगर यानी चाइना तक पहुंच गया था। और कुस्तुनतुनिया में रोमन अम्पायर से लड़ने वाले सिपा सलार को बुलाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें, जो कि लगातार सिंध से फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ से चीन तक, तीसरी तरफ से तुर्की और फिर यूरोप, और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होकर पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी, अचानक से बढ़ना रुक गई। सब कुछ एकदम से रुक गया। तो इसकी वजह यह थी कि मरवान बिन हकम के एक बेटे का नाम था अब्दुल मलिक और इसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद और हशाम थे।